بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد 22 جنوری 2024 کو ایودھیا میں برادران وطن کا ایک عبادت گاہ تعمیر ہونے کا اور اس کے افتتاح کا عمل پورے ملک میں جشن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں 2-3 باتیں مسلمانوں کو بالخصوص اور ہندوستان کے ہر شہری کو بالعموم یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ بات واضح کر دی ہے اور پورے کلیئر طور پر بتا دیا ہے کہ ایودھیا میں مغلیہ سلطنت کے بادشاہ بابر نے 1528 میں میر باقی کے توسط سے جو مسجد بنائی تھی وہ کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنایا گیا تھا۔ وہاں کسی بھی طرح سے مندر کے آثار نہیں پائے جاتے ہیں۔ آثار قدیمہ نے وضاحت پیش کی کہ وہاں ایک لمبی دیوار جو مسلمانوں کی عیدگاہ کی طرف اشارہ کرتی ہے اس کے آثار تو پائے جاتے ہیں لیکن کسی مندر کے کوئی آثار نہیں پائے جاتے۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ نہ تو اس وقت کے ہندو اتنے کمزور تھے کہ ان کی مندر توڑ دی جائے اور نہ ہی مسلمان اتنے ظالم اور ستمگر تھے کہ انہوں نے ناجائز قبضے کر کے توڑ کر مندر کو مسجد بنایا تھا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ 22 اور 23 دسمبر 1949 میں جو رام کی مورتیاں مسجد میں رکھی گئی تھیں وہ ایک غیر قانونی عمل تھا، اللیگل کام تھا جنہوں نے وہ کیا تھا۔ ایسے ہی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بات وضاحت کی ہے کہ 6 دسمبر 1992 میں بابری مسجد کے جو شہادت ہوئی ہے وہ ایک مجرمانہ اور کرمنل کام تھا اور بالکل غلط کام تھا۔ اس وضاحت کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جگہ مسلمانوں کے حوالے کی جاتی، لیکن سپریم کورٹ نے آستھا کی بنیاد پر برادران وطن کو وہ جگہ اور زمین حوالے کی اور وہاں پر آج یعنی 22 جنوری کو مندر کا افتتاح ہوگا۔ بس ایک پیغام سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے 70 اور 75 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے مندر توڑ کر مسجد بنانے کی وجہ سے بابر سے نفرت کی گئی، اسلام کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، اس کا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ نہ تو اسلام دہشت گردی کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی مسلمان کسی غصب کردہ کسی کی ناجائز زمین کو ہڑپ کر مسجد نہیں بناتے ہیں۔ ہاں البتہ اب تاریخ یاد رکھے گی اس بات کو اور یاد رکھنا چاہیے بھی کہ جو الزام بابر پر لگا کر اس کو برا کہا جا رہا تھا، اب جو لوگ مسجد کو توڑ کر وہاں مندر بنا رہے ہیں یقیناً ان کو بھی لوگ ظالم سمجھیں گے اور ان کی اس حرکت کو مجرمانہ حرکت ہی سمجھا جائے گا۔ اس موقع پر دوسری وضاحت اور دوسری بات سارے ہی مسلمان اور ملک کے سیکولر غیروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس یعنی سانحے کی وجہ سے، اس حادثے کی وجہ سے، اس غلط کام کی وجہ سے کوئی مسلمان غیر مسلمان ہندوؤں سے نفرت کا ذریعہ اس کو نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ اس کام کے کرنے میں برادران وطن میں بہت سارے لوگ اس سے ناراض رہے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک بھی بہت سارے ہندو بھائی ہمارے وہ ہیں جو اس حرکت کو ناپسند کرتے ہیں اور اس مسئلے میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اس پیغام کے ذریعے سے، اس ویڈیو کے ذریعے سے میں ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہندو مسلم اتحاد کو باقی رکھیں۔ ہر ہندو قابل نفرت نہیں ہے اور نہ ہی ہر ہندو اس چیز کو پسند کر رہا ہے۔
کچھ نفرت پسند، تعصب پسند، ملک کے قانون سے ناواقف لوگ ہیں جو اس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کا پورا مقدمہ لڑنے میں جو سب سے بڑے وکیل تھے راجیو دھون، وہ ایک غیر مسلم نان مسلم تھے، اور انہوں نے اپنی بغیر فیس لے کر پوری وضاحت اور اچھے مثالی طور پر انہوں نے مقدمہ لڑا، اور اپنے مسلمانوں کی طرف سے جو باتیں پیش کرنی چاہیے تھی بہت اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا۔ اور بہت سے شنکراچاریہ ہیں جو اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ وہاں جو کیا گیا ہے وہ غلط ہے۔ تو اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ آپسی بھائی چارگی، محبت، ہندو مسلم پیار محبت، اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ یعنی اس جرم کا ہر ہندو کو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ اس جرم کا مرتکب ہے، بلکہ جنہوں نے اللیگل اور جنہوں نے کرمنل کام کیا ہے ان سے بیزارگی کا اور ان کو قانونی کٹہرے میں لانے کی فکر کریں گے، لیکن دوسروں کے ساتھ ہم اپنے آپسی پیار محبت کو برقرار رکھیں گے۔ ایسے ہی تیسری بات یہ ہے کہ 22 جنوری کو بہت سارے علماء اکرام نے بہت ساری گزارشیں کی ہیں۔ بعض نے مساجد کو آباد کرنے کی گزارش کی ہے، اور روزے کے اہتمام کی گزارش کی ہے، قنوت نازلہ فجر میں پڑھنے کی گزارش کی ہے۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے جو آپ کو آسان لگے ضرور 22 جنوری کو بابری مسجد کے ٹوٹ کر وہاں مندر کے بننے پر جو ہمیں دل کو ٹھیس اور تکلیف پہنچی ہے، اس کے ازالے کے لیے ہم اپنے اطراف کے اپنے علاقے کی مسجدوں کو آباد کریں گے، روزے کا اہتمام کریں گے، قنوت نازلہ پڑھیں گے، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے، اور اس دن خاص طور